الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. چوتھے پارے کی تفسیر پیش خدمت ہے. چوتھے پارے کی پہلی آیت بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم لوگ بر کو نہیں پا سکتے، بر کو نہیں پا سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ بر کیا ہے؟ بر کہتے ہیں اللہ کے حقوق کی مکمل ادائیگی. اسی لیے عربی میں اس لڑکے کو جو ماں باپ کی مکمل فرما برداری کرے اس کو بولتے ہیں باپ. اور اسی لفظ بر سے ایک لفظ بنا ہے بر، جو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک. اللہ کو بر کیوں کہا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے عمل پر اس کو مکمل بدلہ دیتا. اب ظاہر سی بات ہے بندے کے عمل کا مکمل بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جنت. اب اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم جنت کو تب تک نہیں پا سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں. اس آیت میں دراصل یہودیوں کے اوپر چوٹ کی. یہودیوں کے یہاں دینداری تھی لیکن فارمیلٹی تھی، ان کے یہاں ریئل دینداری نہیں تھی. جہاں فارمیلٹی رہے گی وہاں تھوڑی بہت تو نیکی ہوگی، تھوڑا بہت تو صدقہ اور خیرات ہوگا، لیکن پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا جائے. یہاں دینداری تو تھی لیکن فارمیلٹی تھی. پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے. اللہ نے یہودیوں کے اوپر چوٹ کرتے ہوئے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے نیکی کا دعویٰ کرنے والوں، اے اپنے آپ کو جنتی کہنے والوں، تم اس وقت تک جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی تھے. ان کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا جس کا نام تھا بیروہا، مسجد نبوی کے بالکل بغل میں تھا. جب یہ آیت کریمہ انہوں نے سنی دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے بندو تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. اے اللہ کے رسول میرا سب سے پسندیدہ مال وہی باغ ہے جس باغ میں آپ جایا کرتے ہیں. آج اے اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں میں نے اپنا وہ مال اللہ کے راستے میں دے دیا. بہت بڑا باغ، بہت ہی قیمتی باغ. اللہ کے رسول نے فرمایا ذاک مال رابح، ذاک مال رابح. اے ابو طلحہ تو بہت قیمتی باغ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب تو میں نے دے دیا. آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، تمہارے جو رشتہ دار ہیں غریب ضرورت مند ان کو وہ بانٹ دو. حضرت ابو طلحہ نے وہ بات اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹی. تو میرے بھائیوں اس آیت میں ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنا پسندیدہ مال، جو مال پسند ہو، ہمیں مال سے بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو، اب اس مال میں سے بھی جس مال میں ہم کو سب سے زیادہ محبت ہو ہم اس کو اللہ کے راستے میں. آگے یہودیوں کے دو اعتراضات کا جواب دیا گیا. یہودیوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دین ابراہیم کا پیرو کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا کہتا ہے، اور یہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، یہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا کہتا ہے، تو جھوٹا ہے. ایک اعتراض یہ تھا. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ایک طرف یہ اپنے آپ کو
ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا کہتا ہے، اور دوسری طرف بیت المقدس کے بجائے اس نے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، جبکہ تمام نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ ان کی اولاد میں جتنے بھی نبی آئے سب نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا، اس نے کعبہ کو بنا لیا، تو یہ جھوٹا نبی۔ اللہ نے یہودیوں کے ان دونوں اعتراضات کا بڑا مدلل جواب دیا۔ پہلے اعتراض کا کیا جواب دیا؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے کی چیزیں حلال تھی، اونٹ کا گوشت بھی حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر دیا۔ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی۔ عرق النساء کی بیماری جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے پیر میں، تو اس بیماری میں انہوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں اگر اچھا ہو گیا تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کا اپنا پرسنل میٹر تھا، انہوں نے اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لیا، اس سے وہ چیز پورے بنی اسرائیل کے لیے حرام نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے تمام چیزیں حلال تھی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے اس کو حرام کیا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کے بجائے اس نے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، تو اس پر اللہ نے کیا جواب دیا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اللہ کی عبادت کا پہلا گھر روئے زمین پر اگر کوئی بنایا گیا تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا، بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنا۔ تو روئے زمین کا پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ کون ہے؟ کعبہ۔ للذی بمکہ، مکہ کا پرانا نام مکہ تھا، وہ مکہ میں، اس کے بعد کہا گیا مبارک۔ یہ خانہ کعبہ بڑا برکت والا ہے۔ برکت والا کیوں کہا گیا؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے، برکت کا دو مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں، برکت کا دو مطلب ہوتا ہے۔ ایک مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا، نمو اور زیادتی، اور ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت رہنا، ہمیشہ قائم رہنا۔ تو مبارک کہا گیا خانہ کعبہ کو، کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ میں ہر نیکی کا ثواب پڑ جائے۔ آپ بیجاپور کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں اور وہی 2 رکعت نماز آپ خانہ کعبہ میں پڑھیں، یہاں کے مقابلے میں وہاں 1,00,000 نماز کے برابر ثواب۔ یہ خانہ کعبہ کی برکت نہیں پہنچتی۔ اور کچھ عبادتیں تو ایسی ہیں کہ اس کے لیے ہم خانہ کعبہ کے محتاج ہیں۔ عمرہ کرنا ہے تو خانہ کعبہ جانا پڑے گا، حج کرنا ہے تو خانہ کعبہ جانا پڑے گا، یہ برکت نہیں تو۔ اچھا، برکت کا ایک مطلب یہ بھی رہتا ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ کنٹینیو چلتی رہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھ لیجیے 24 آورس، اور سال کے سال خانہ کعبہ کبھی بھی اللہ کی عبادت کرنے والوں سے خالی نہیں۔ طواف کرنے والے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، دعا کرنے والے، اللہ کا یہ مقدس گھر ایسا ہے کبھی یہ خالی نہیں رہتا۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ برکت والا وہ ہدی للعالمین، اور ساری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز۔ یہ کیوں کہا گیا کہ خانہ کعبہ ساری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز ہے؟ آپ کو ایک کمرے میں اگر لائٹ جلانی ہو، اب پورے کمرے کے ہر کونے میں لائٹ پہنچانی ہو، تو آپ کو کمرے کے بالکل سینٹر میں لائٹ جلانی پڑے، تب جا کے پورے کمرے تک روشنی پھیلے۔ سائنس نے بھی اس بات کو پروف کر دیا ہے کہ خانہ کعبہ سینٹر آف دا ورلڈ میں، دنیا کے بالکل مرکز میں، اور یہیں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نور کو ساری کائنات میں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہدایت وہی ملے گی، ہدایت قرآن اور حدیث میں ہی ملے گی۔ اس ہدایت کو ہم انڈیا کے کسی شہر میں، عراق کے کسی شہر میں، ایران کے کسی شہر میں تلاش کرنا چاہیں تو نہیں مل سکتی۔ ہدی للعالمین، ساری کائنات کے لیے ہدایت کا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ مکہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔
اس کے بعد کہا گیا فیہ آیات بینات، خانہ کعبہ میں بہت ساری روشن نشانیاں. اب یہ جو باتیں میں نے بتائی یہ سب روشن نشانیاں ہیں. اور ایک بہت بڑی روشن نشانی مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات موجود. اس کے بعد ایک اور فضیلت بتائی ومن دخلہ کان آمنا. یہ خانہ کعبہ کی فضیلت ہے کہ جو وہاں پر آ گیا اس کو امن مل گیا. یہ حرم کی فضیلت ہے کہ وہاں گھومنے والا جانور بھی سیف ہے، وہاں دشمن کو بھی نہیں مار سکتا. مکے کے لوگ بڑے لڑاکو تھے، معمولی باتوں پر لڑ جاتے تھے، لیکن حرم کا اتنا احترام تھا کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر حرم میں دیکھ لیتے تو چھوتے نہیں تھے، نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے. یہ حرم کا احترام. تو یہ خانہ کعبہ کی عظمت ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو یہاں آ گیا اس کو امن مل گئی، اس کو شانتی مل گئی. اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور جس کے اوپر حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیسہ دے دیا، اتنی طاقت ہے اس کے پاس کہ وہ حج کرے، تو اس کے اوپر کمپلسری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا جا کر حج کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. آگے ایک بہت اہم بات بتائی، امت متحد کیسے ہو سکتی، امت کو یونائٹڈ کیسے کیا جائے، پوری امت کو ایک منٹ میں ایک دھاگے میں کیسے پرویا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ کیسے لائے. اللہ نے ایک فارمولا بتایا، 4 چیزیں پیدا کرو، 4 چیزیں پیدا کر لو امت متحد ہو جائے. پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیسا ڈرو؟ حق تقاتہ، کیسا ڈرو جیسا ڈرنے کا. تقویٰ تو بہت ہے، بہت سے تقوی کے دعوے دار ہیں، لیکن ایسا تقویٰ کہ جیسا تقویٰ اللہ سے ہونا چاہیے یہ تقویٰ بہت کم ملتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ سے ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ناک کٹ جائے، شریعت کا حکم نہ کٹے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان نہ کٹے، ناک کٹ جائے، باپ دادا کی عزت اور خاندان کی عزت کٹ جائے، لیکن رب کا فرمان نہ کٹنے پائے، مصطفیٰ کا فرمان نہ کٹے. بڑے تقوی کے دعوے دار ہیں، لڑکی کی شادی کی، لمبا چوڑا جہیز دیا. کیوں صاحب؟ ارے نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی نا. یہ ناک، اس ناک کو بچانا بھی اور پھر تقویٰ بھی ہے، پھر یہ تقویٰ نہیں ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ. تقویٰ تو وہ ہے مسجد میں بھی اللہ کا ڈر، مسجد کے باہر بھی اللہ کا ڈر، لین دین میں بھی اللہ کا ڈر، شادی بیاہ میں بھی اللہ کا ڈر، کاروبار میں بھی اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر ہر حال میں ہونا چاہیے، تب جا کے اتقوا اللہ. پہلی شرط کہ اللہ سے ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا. اور آگے ایک بڑی عجیب بات بتائی، کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت. اچھا ایک بات بتائیے، یہ چیز ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہماری موت اسلام پر آئے؟ ہمارے اختیار میں نہیں. کسی کی موت اسلام کے اوپر ہو یہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ دراصل یہ اس لیے کہا گیا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے واقعی میں سچا ڈر پیدا کر لے گا، سچا تقویٰ پیدا کر لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے گا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر اس کی موت ہوگی. تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بندو اپنے اندر میرا سچا تقویٰ پیدا کر لو، سچا ڈر پیدا کر لو، تمہاری موت اسلام پر، تمہارا خاتمہ ایمان پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو، اس بات کی توفیق دے. آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور اللہ کی رسی کو مل کر عام اتحاد پیدا کرنا ہے. تو ہر مولوی کہے گا میری بات مانو، ادھر والے آئیں گے کہیں کہ ہم صحیح ہیں، ادھر والے آئیں گے کہیں کہ ہم صحیح، ادھر والے کہیں کہ ہم صحیح. اللہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں وہ فارمولا دیتا ہوں جس پر تم سب ایک ہو سکتے. وہ فارمولا کیا ہے؟ اللہ کی رسی. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ آئیے حدیث کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. 2 چیزیں، تیسری کوئی چیز نہیں، صرف 2 چیزیں. کون سی 2 چیزیں؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت.
یہ ہے اللہ کی رسی، اس کو تھام۔ اچھا رسی کیوں کہا؟ آپ کو پہاڑ پہ چڑھنا ہو تو رسی کی ضرورت پڑے گی۔ آپ جب پہاڑ پہ چڑھیں گے تو رسی پکڑ کے چڑھیں گے۔ اچھا پہاڑ پہ چڑھتے ہو تو دو بات کا ڈر رہے گا، رسی ٹوٹ نہ جائے، رسی چھوٹ نہ جائے۔ اللہ نے کہا وہ رسی دنیا کی رسی نہیں، میری رسی ہے، اور اللہ کی رسی چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی۔ تو اللہ نے کہا ٹوٹنے کی ٹینشن مت کرو، ٹوٹے گی نہیں، رسی میری، اللہ کی رسی ہے، ٹوٹنے کی ٹینشن نہیں۔ اب ٹینشن صرف اس کی پکڑے رہو، چھوٹنے نہ پائے۔ اور کہا جميعا، سب مل کے تھام لو، یہ 1.5 اینٹ کی الگ الگ مسجد مت بناؤ، یہ الگ الگ فرقے مت پیدا کرو۔ اسی کو آگے اور کلیئر کر دیا، ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو۔ امت فرقوں میں بٹی، کب سے بٹی اس کی پوری تاریخ۔ آج جس کو لوگ اتحاد سمجھتے ہیں وہی تو اختلاف کی جڑ ہے۔ آج جس نے امت کی نجات کو سمجھتے ہیں وہی تو اختلاف کی جڑ ہے، وہی سے تو امت میں پھوٹ پڑی۔ ایک نبی کو ماننے والی، ایک رسول کو ماننے والی، ایک قرآن کو ماننے والی، ایک حدیث کو ماننے والی قوم آج 4 الگ الگ کاموں میں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، حرم پاک بھی اللہ کی قرآن کی، ایک ہی سب کا نبی، دین کی، ایمان کی ہے، کچھ بڑی بات کی ہوتے ہیں مسلمان کی۔ پھر پابندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فارمولہ بتایا ہے امت کے اتحاد کا، کاش میں سے اپنا ہے۔ آگے بڑی پیاری بات بتائی، فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ کالے کیوں؟ ہم لوگ اپنی لینگویج میں بھی بولتے ہیں، برا کام کوئی کرتا ہے کالا کرتوت کر رہا ہے، کالا کام کر رہا ہے۔ برے کام کو کالے رنگ سے بڑا کنیکشن ہے۔ زیادہ برے کام کالی رات کو ہوتے ہیں، برائی کے سارے اڈے رات ہی میں کھلتے ہیں، تو کالے رنگ سے بڑی نسبت ہے برائی، اسی لیے کالے کام کرنے والوں کے چہرے کالے ہوں گے قیامت۔ عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے، سنت پر چلنے والوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ اور کیا فرمایا؟ وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بدعتیوں کے چہرے کالے۔ صحابی رسول کہہ رہا ہے قرآن کو سب سے زیادہ سمجھے گا کون؟ صحابہ سمجھے گا، اور صحابہ میں بھی عبداللہ بن عباس جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کے ٹرانسلیٹر، قرآن کے ایکسپلینر، وہ کہہ رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے، سنت کو ماننے والوں کے چہرے سفید ہوں گے، اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے چہروں کو تر و تازہ رکھے۔ آگے یہودیوں کے بارے میں ایک بات بتائیے کہ یہودیوں پر اللہ کی جو لعنت اور فٹکار آئی، یہودی دنیا میں کبھی پنپ نہیں سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہودی جب بھی مارے گئے ایک ساتھ مارے گئے۔ ہٹلر نے کیسے مارا تھا یہودی کو؟ جانوروں کی طرح مارا۔ اور آج یہ دنیا میں ایک چھوٹا سا ملک بنا کے آج جو ہے یہ طاقت اپنی دکھا رہے ہیں ایک سپر پاور کی بدولت، یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے۔ اس قوم کے جینس میں اللہ کی فٹکار اور اللہ کی لعنت ہے۔ دنیا کے اربوں مسلمان اس قوم پر جب تک لعنت نہیں بھیج دیتے ان کی نماز مکمل نہیں، جب تک غیر المغضوب علیہم ولا نہ پڑھ لے ہماری نماز نہیں۔ یہ وہ قوم ہے، جانتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی اتنی پھٹکار کیوں آئی؟ اس کا 2 بڑا جرم تھا۔ کیا جرم تھا؟ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وبقتلہم الانبیاء، اور یہ اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے، یہ نبیوں کے قاتل ہیں، یہ مرڈر کرنے والے، نبیوں کو قتل کرنے والے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو موت نہیں آ سکتی، نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یہ نبی کی توہین ہے۔ اللہ نے زمین کو ڈائنامائٹ کیا۔ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہے۔ افإن مات، اگر ان کی موت ہو جائے،
او قتل یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ؟ یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی۔ جب یہ افواہ اڑی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو صحابہ کرام نے تلواریں پھینکی، کہا جب نبی نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے لڑ کے؟ جب نبی ہی ختم ہو گئے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ صحابہ کرام نے تلواریں پھینک دی۔ اللہ نے ڈانٹ سنائی ہے اپنے مومن بندوں، نبی کے صحابہ کو ڈانٹ سنائی، حالانکہ اللہ کے نبی سیف تھے، اللہ کے نبی کو کچھ ہوا نہیں تھا، لیکن افواہ ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، کیا کہا؟ محمد تو ایک رسول ہے، اسلام کا جو کام ہم کو پھیلانا ہے وہ تو ہم پھیلا کے رہیں گے، بالفرض مان لیا جائے، اگر اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا جائے کہ یہ خبر اگر سچی بھی ہوتی کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے تو کیا تم اپنا دین چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ تم اپنی تلوار پھینک دو گے، اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اس آیت کریمہ سے کئی مسئلے نکلتے ہیں، اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، موت کا پیارا سب کو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبلغ کے اوصاف بتائے۔ اسلام کی دعوت آپ کو پھیلانی ہے، اسلام کا پیغام لوگوں کو دینا ہے، تو آپ کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، 4 کوالٹیز آپ کے اندر کم سے کم ہونی چاہیے۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُ، میرے نبی یہ ہماری رحمت ہے کہ آپ کے اندر نرمی ہے، آپ کی آواز میں مٹھاس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت دینے والے کو اپنے منہ سے پھول نکالنا چاہیے، گالی دینے والا یہ اسلام کی دعوت، برا بھلا کہنے والا، کیچڑ اچھالنے والا یہ اسلام کا داعی نہیں ہے۔ اسلام کا داعی وہ ہے جس کے منہ سے پھول نکلے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُ، میرے نبی ہماری رحمت ہے کہ آپ کے اندر رہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ غصے والے ہوتے، غلیظ القلب اور سخت دل کے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ کرام آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ صحابہ جو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ آپ کے کیریکٹر کی بدولت، آپ کے اخلاق کی بدولت، آپ کے بیہیویئر کی بدولت، آپ کے بہترین اخلاق کی بدولت۔ تو ایک کوالٹی تو یہ ہونی چاہیے، دل سافٹ ہونا چاہیے، زبان اچھی ہونی چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ آپ دعوت دینے نکلے ہیں، کچھ لوگ آپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کرنے والا مزاج ہونا چاہیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے نبی دعائے مغفرت کیجیے لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کیجیے۔ اتنی چیزیں ہونی چاہیے داعی کے اندر، مبلغ کے اندر، دل نرم ہو، زبان اچھی ہو، لوگوں کو معاف کرنے والا ہو اور مشورہ کرے۔ آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ میرے مومن بندو، تمہارے یہ دشمن، یہ یہودی، یہ نصارہ، یہ مشرک اگر تمہیں تکلیف پہنچائے تو کب تک پہنچائے؟ مرنا تو ہے نہیں، مریں گے جس دن تو ہمارے پاس آئے، اور ہمارے پاس آئیں گے تو تمہیں تمہارے اچھے عمل کا اور ان کے برے عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ کل نفس ذائقۃ، کتنی تسلی دی اللہ نے اپنے مومن کو، میرے مومن بندو تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے، اگر یہ تمہیں پریشان کر رہے ہیں تو مریں گے نا، ایک دن مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ، مر جانا، جس دن مر جائیں گے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم پائی پائی کا حساب۔ آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے جان کمائے کرتے ہو، دین بیچ دیتے ہو، شریعت کا خاتمہ کر دیتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دیتے ہو۔ ارے یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، الا متاع الغرور، یہ دنیا سراب ہے۔ سراب جانتے ہیں؟ ریگستان میں سامنے ریت، آپ کو بہت تیز کی پیاس لگی ہو اور سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ ریت ایسی معلوم ہو رہی ہو دور سے کہ پانی، اور آپ کے قریب پہنچنے پر پتہ چلے یہ تو ریت ہے، یہ تو سورج کی چمک کی وجہ سے پانی لگ رہی ہے، اس کو بولتے ہیں سراب۔ اللہ نے قرآن میں دنیا کو سراب کہا، دنیا سراب ہے، دھوکہ ہے، الا متاع الغرور، دنیا کے پیچھے مت۔ اچھا آپ سے پوچھا جائے عقل مند کون ہے، آپ کیا جواب دیں؟ جس کا کاروبار بہت اچھا ہو عقل مند ہے،
بہت پیسے والا ہو سب سے عقل مند ہے. اللہ نے انٹیلیجنٹ کون ہے, عقل مند کون ہے, ہو از جینیس, اللہ نے اس کی ڈیفینیشن فرمایا ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کے اندر نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے, جینیس لوگوں کے. جینیس کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. جینیس وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے اللہ کو یاد, اللہ کا ذکر. پتا چلا جو اللہ کو یاد نہ کرے دنیا کی نظر میں بہت بڑا عقل مند ہو, اللہ کی نظر میں وہ عقل مند کو ہے جو اللہ کو یاد کرے ہر حال. الذین یذکرون اللہ قیاما, کھڑے ہو کر, وقعودا, بیٹھ کر, وعلی جنوبہم, لیٹ کر, ہر حال میں اللہ. اچھا کچھ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن باقی دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے, تو ذکر بھی چاہیے فکر بھی چاہیے. اللہ نے کہا ہے تفکرون فی خلق السماوات, اور میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو فکر کرتے ہیں. تو ذکر بھی ہونا مانگتا اور فکر بھی ہونا مانگتا, دونوں چاہیے, ذکر بھی چاہیے اور فکر بھی چاہیے. اور آگے فرمایا کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم تو سید ہیں, ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں وہ 4 سیکٹ بن گئے, ہم براہمن ہیں, ہم تو جو ہے برہما جی کے پیٹ سے پیدا ہوئے, کوئی ٹانگ سے پیدا ہوا, کوئی پیر سے پیدا ہوا. اب جتنے ہریجن ہیں, نیچی جات کے لوگ ہیں, وہ سب جو ہے پیر سے پیدا ہوئے. ان کے یہاں باقاعدہ اس طریقے سے جاتی سسٹم بن گیا. اسلام نے اس کو بھی ڈائنامائٹ, اسلام نے کہا نہیں سب ایک آدمی ہوگا. کیا مذہب, کیا دین ہے اسلامی شریعت. ہمیں ساری دنیا کے ساتھ, ساری دنیا کو ایک فیملی مانتی ہے. آدم اور حوا کی اولاد ہے. بگڑے ہیں لوگ, کوئی اچھے عمل والا ہے, کوئی برے عمل والا ہے, لیکن سب ایک آدم اور حوا کی اولاد ہے. آگے کہا ایک سے زیادہ شادی کر سکتے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. مسلمانوں 2 شادی بھی کر سکتے ہو, 3 بھی کر سکتے ہو, 4 بھی کر سکتے ہو. مسلمان بہت خوش ہو گئے, 4 شادی کر لی. شرط کیا لگائی اللہ نے؟ فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. انصاف کرنا شرط ہے. انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرو, ایک سے زیادہ نہیں کرو. لوگ کہتے ہیں اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے, لیکن یہ جو کنڈیشن لگا اسلام نے کہ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرو, یہ کنڈیشن دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. ایک سے زیادہ شادی کی اجازت تو عیسائی مذہب میں بھی ہے, ایک سے زیادہ شادی کی اجازت تو ہندو دھرم میں بھی ہے, لیکن کسی مذہب میں یہ شرط نہیں لگائی گئی کہ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرو. یہ اسلام مذہب ہے, اس نے کہا کہ انصاف نہیں کر سکتے ایک ہی. تو 2 شادی 3 شادی کرنے والے ہوشیار ہو جائیں. انصاف کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ غلط ہے, اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی. اس کے بعد وراثت کے مسائل, بیٹی کا کتنا حصہ, بیٹے کا کتنا حصہ, ماں کا کتنا حصہ, بھائی کا کتنا حصہ, بڑی ڈیٹیل سے بتایا. آخر میں بتایا کہ توبہ کس کو بولتے ہیں, توبہ, سچی توبہ کس کو بولتے ہیں. فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. اللہ تبارک و تعالی توبہ ان لوگوں کی قبول کرے گا جو بیچارے نادانی کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں, اور جیسے ہی گناہ ہو جاتا ہے ثم یتوبون من قریب, فوراً توبہ کر لیتے ہیں. صبح کو شراب پی لیا, شام کو توبہ کر لیا, پھر اگلے دن پھر 2-4 پیگ لگا لیا, پھر شام کو توبہ کر لیا. اس کا نام تھوڑی توبہ. نادانی میں گناہ ہو جائے ثم یتوبون من قریب, پھر جلدی سے توبہ کرے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندے کی توبہ تب تک قبول ہوتی ہے جب تک اس کو گرگرا نہ آ جائے. گرگرا جانتے ہیں, کسی کو لاسٹ ٹائم میں آپ دیکھیے اس کو جب پانی پلانے لگتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پانی حلق کے نیچے اترتا ہے, پانی ڈال دیں لیکن باہر آ جاتا ہے. کبھی آپ دیکھیے کسی مردے کو نہلایا جا رہا ہو تو جب نہلانے لگتے ہیں تو اس کے منہ میں سے کچھ پانی نکلنے لگتا ہے, یہ وہی پانی ہوتا ہے. غرغرہ کی کیفیت آنے کے بعد ایک گھونٹ پانی بھی حلق کے نیچے نہیں جا سکتا. کیا حکمت ہے اللہ کی, کیا تقدیر بنائی. دانا دانا لکھا ہے انسان کا, قطرہ قطرہ لکھا ہے کہ تیرے مقدر میں اتنا ہی قطرہ ہے, اور تیرے مقدر میں جتنا قطرہ ہے اس سے ایک قطرہ زیادہ تو نہیں پی سکتا, اس سے ایک دانہ زیادہ تو نہیں کھا سکتا. تو وہ ٹائم آنے کے پہلے پہلے توبہ کرو, گھر گھر آنے کے پہلے توبہ. یہ نہیں کہ وہ ٹائم آ گیا تو توبہ کرو.
فرعون نے بھی توبہ کر لی. معلوم ہے آپ کو؟ فرعون جیسا ظالم آدمی جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, لوگوں کا رب کہتا تھا, اس نے بھی توبہ کر لیا جب ڈوبنے لگا. آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں ایمان لے آیا موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ. تو مان لی گئی اس کی توبہ؟ نہیں. اللہ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب موت آ جائے تو کہ اب میں توبہ کروں. توبہ نہیں. اور آخر میں ان رشتہ داروں کی لسٹ بتائی گئی, ان عورتوں کی لسٹ بتائی گئی جن سے شادی کرنا ہے. تمہاری ماں سے شادی نہیں کر سکتی, بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے, بہن سے نہیں کر سکتے, پھوپھی سے نہیں کر سکتے, خالہ سے نہیں کر سکتے, بھائی کی بیٹی سے نہیں کر سکتے, بہن کی بیٹی سے نہیں کر سکتے. جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے, آپ کی رضائی ماں ہے, اس سے شادی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جس عورت سے آپ نے دودھ پیا ہے, اس سے دوسری لڑکیوں نے بھی دودھ پیا ہے, تو آپ کی رضائی قائم ہے, اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اپنی ساس سے شادی نہیں کر سکتے, عورت کی ماں سے شادی نہیں کر سکتے. آپ کی بیوی کسی دوسرے کی لڑکی لے کر آئی, آپ کی سوتیلی بیٹی, آپ سے شادی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد آخر میں فرمایا دو بہنوں سے ایک ساتھ شادی کی. ایک بہن سے آپ نے شادی کر لی, اب وہ مر گئی یا اس کو طلاق دے دیا تو اس کی بہن سے شادی کر لی. دو بہنوں سے ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے. یہاں لوگ بولتے ہیں سالی آدھی کروائی, غلط ہے, حرام ہے. دو بہنوں سے ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے کسی عورت سے شادی کر لی تو اس کی بہن آپ کے لیے اجنبی ہے. یہ سالی سے بہت زیادہ ہمارے یہاں جو فرینک ہو جاتے ہیں لوگ, بے تکلفی ہو جاتی ہے, اسلام میں حرام ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آخر میں ایک مسئلہ واضح کروں, ماموں کی بیوی جس کو ہم لوگ پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں, ہمارے یہاں مومانی بولتے ہیں, ماموں اور مومانی, آپ کیا بولتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں. اس سے شادی کر سکتے ہیں. ماموں کا انتقال ہو گیا تو آپ اسے شادی کر سکتے ہیں. ان رشتے داروں کی لسٹ میں وہ نہیں. اسی طریقے سے چاچا کی بیوی, چاچی, اس سے بھی شادی کر سکتے چچا کے مرنے کے بعد, وہ بھی اس لسٹ میں نہیں. بہت سے لوگ کبھی کبھی مسئلہ پوچھتے ہیں, تو اس لیے میں نے واضح کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی